ہر چیز کی اصل اس کا درون ہوتی ہے. اصلی لاہور بھی وہی ہے جسے اندرون شہر کہتے ہیں. یہ وہ لاہور ہے جس کی تہذیبی تاریخ ان دروازوں کے گلی کوچوں کی اوٹ سے آج بھی جھانکتی اور سرگوشیاں کرتی ہے. بھاٹی دروازہ اس تاریخ اور تہذیب کا نمائندہ دروازہ ہے. اس دروازے کے اندر اور باہر کی زندگی تاریخ کے سفر کے ہر مرحلے کی گواہ ہے. یہ دروازہ لاہور کے مغرب میں ہے. اس کا نام راجپوتوں کی ایک گوت بھاٹ سے منسوب ہے. آج جو دروازہ ہمیں نظر آتا ہے یہ انگریزی عہد میں دوبارہ بنایا گیا. اس کی محراب دوسرے دروازوں کی محرابوں سے بالکل مختلف ہے. طرز تعمیر بھی جدا ہے. قدیم طرز کی طرح نہ تو اوپر کمرے ہیں اور نہ نیچے چوکیداروں کی قیام گاہیں. بھاٹی دروازے کی زندگی اس میل سوا میل لمبے بازار کے ارد گرد لپٹی ہوئی ہے جو سرکولر روڈ والے سرے سے شروع ہو کر بازار حکیمہ سے ہوتا ہوا چوک ٹبی کے قریب ختم ہو جاتا ہے. یہ بازار آج بھی بازار اندرون بھاٹی گیٹ کہلاتا ہے. دروازے سے ذرا آگے بڑھیے تو الٹے ہاتھ وہ تاریخی مکان موجود ہے جہاں علامہ اقبال رہتے رہے. اوپر کی منزل میں ایک جھروکا ہے جہاں علامہ کی نشست رہتی تھی. اس کے مقابل دودھ دہی کی دکان ہے جس پر بھاٹی کے نامی گرامی پہلوانوں کی تصویریں عقیدت سے آویزاں ہیں اور آج کے دور میں اس فن سے ارادت کا ثبوت بھی. اکھاڑے اور تکیے لاہور کی تہذیبی تہداری کی علامت ہیں. پہلوانی کا فن لاہور کی مٹی کا فن ہے لیکن خصوصاً بھاٹی کو اس پر ناز ہے. محلہ سمیہ میں مفتی عبداللہ کی حویلی ہے جو اورینٹل کالج میں عربی کے شعبے کے صدر رہے. محلہ پٹرنگا کے ساتھ بھاٹی دروازے کی مشہور اونچی مسجد ہے. یہ مسجد شاہ عنایت اللہ قادری کے حوالے سے اہم ہے. عنایت شاہ صاحب بلے شاہ کے مرشد تھے. اسی مسجد میں مولانا غلام مرشد خطیب رہے اور لوگوں کو ان سے ہدایت کی روشنی ملتی رہی. رواداری اور پاسداری تہذیب کی علامت، علم کا اثر اور عقیدے کی پختگی کا دوسرا نام ہے. حویلیوں میں دو حویلیوں کا حوالہ ضروری ہے. ایک تو میاں اکرام کی حویلی جسے اب سبز رنگ کر دیا گیا ہے اور فنکاری کی باریکیاں اس رنگ کے نیچے دب کر رہ گئی ہیں. مکین زیادہ ہوئے، ضرورتوں کے انداز بدلے تو عمارتوں کا ناک نقشہ بھی بدل گیا، لیکن تہذیب اتنی آسانی سے دھندلی نہیں ہوتی. دوسری عزیز سوڈا واٹر والوں کی حویلی ہے جس کا لکڑی کا کام خستہ ہو چکا ہے. پرانے فن میں نئے فن کی آہنگری شامل ہو گئی ہے. تاریخ کسی معاشرے کی مشترکہ یادداشت ہوتی ہے جو تہذیبی عمل کو آگے بڑھائے رکھتی ہے. بھاٹی دروازے کی حویلیوں میں ایک حویلی میاں نبی بخش کی حویلی ہے. موتی ٹبے اور کوچہ منشی لدھا کے درمیان کہنگی کے باوجود اس حویلی کی انفرادیت آج بھی باقی ہے. اس میں چوبی کام بہت خوبی کا ہے اور اس عمودی فن تعمیر کا اپنا ایک آہنگ ہے جو مکینوں کے انفرادی اور زمانے کے اجتماعی ذوق کی خبر دیتا ہے. بازار حکیمہ میں کوچہ پیر بھولا کے سامنے کوچہ بالیاں کے کونے پر محلہ جوگیاں میں میاں قمر الدین کی حویلی ہے. یہاں شعر و ادب کی محفلیں ہوتی، موسیقی پر بحث ہوتی، مصوری و خطاطی کی باریکیوں پر گفتگو ہوتی. لفظ، قول اور فن کی حرمت کا خیال یہاں کے رہنے والوں کے مزاج کا حصہ تھا. یہ سب باتیں اور مشغلے تہذیبی رویوں کی علامت تھے. یہ سامنے کا چبوترا ان کے معذور بیٹے کی بیٹھک کا ہے. یہی بازار حکیمہ علم و ادب، شعر و فلسفہ، موسیقی، خطاطی جیسے فنون کا مرکز رہا. مشہور تو حکیموں کے نام سے ہوا، لیکن یہ لوگ صرف طب کے ماہر نہ تھے. ان کی نظر زندگی کے ہر پہلو پر تھی. فکری اور ادبی زندگی تو اس بازار کی رگے جاں تھی، لیکن فنون لطیفہ سے لگاؤ، ذوق اور پہچان بھی
یہاں کے رہنے والوں کا طرہ امتیاز تھا۔ بازار حکیمہ میں مشہور فقیر خانہ بھی ہے۔ سکھوں کے عہد حکومت میں فقیر خاندان نے بڑا اہم کردار ادا کیا اور نام کمایا۔ اس خاندان کی موروثی حویلی فقیر خانہ کہلاتی ہے۔ یہ حویلی اپنی ذات میں علم و تہذیب کے نوادرات کا خزانہ ہے۔ اس بیش بہا سرمایہ کو محفوظ رکھنے میں اس خاندان کا ذوق اور احساس شامل ہے۔ اسی بازار میں کسی خوبصورت حویلی کے یہ شکستہ آثار ہیں۔ لکڑی کے کام کی نزاکت دیکھنے کے قابل ہے۔ زمانے کے گرد و غبار نے فنکاری کے نقوش کو صرف مٹیالہ کر دیا ہے۔ اوپر کی منزل کے ستون اور دریچے لرزاں اور پا افتادہ ہیں۔ روایت ہے کہ انارکلی کو جب اکبر بادشاہ نے آگرہ بدر کیا تو وہ لاہور میں بازار حکیمہ میں آ کر رہی تھی۔ کہیں یہ نازک اور سبک حویلی اس سیمتن مکین کی امین تو نہیں رہی۔ یہاں ہی وہ تاریخی تھڑا یا چبوترا ہے جہاں علامہ اقبال، سر عبد القادر، مفتی محمد عبداللہ اور دوسرے بڑے لوگ مل کر بیٹھتے تھے اور ان موضوعات پر اظہار خیال ہوتا تھا جس نے ہمیں تاریخ کے ایک نئے پہلو سے روشناس کرایا۔ اس بات کی داد دیجیے کہ کسی صاحب ذوق نے یہاں یہ یادداشت لکھ کر لگا دی ہے تاکہ ترقی کے مابت پر تاریخ قربان نہ ہو جائے۔ رواداری اور پاسداری تہذیب کی علامت، علم کا اثر اور عقیدے کی پختگی کا دوسرا نام ہے۔ بھاٹی دروازے کی مشہور امام بارگاہ سر مراتب علی کی بیگم سیدہ مبارک بیگم کی امام بارگاہ ہے جو عقیدت مندوں کے لیے آج بھی مرکز ہے۔ اس بازار میں چلتے چلے جائیے تو سب سے زیادہ دکانیں کھانے پینے کی ملیں گی۔ ناشتے کے لیے یہ دروازہ مشہور ہے۔ پوری حلوہ، نان کلچے، قتلمے، سری پائے یہاں سے اچھے کہیں اور نہیں ملتے۔ نئے پیروں فقیروں میں بلیوں والی سرکار مشہور ہیں۔ دروازے کے باہر اس درگاہ سے فیض جانداروں کو ملتا ہے۔ نسل چاہے کچھ بھی ہو، محبت کا سودا عام ہے۔ بھاٹی دروازے کے باہر کی زندگی کی چہل پہل اور کشش کے چرچے اب تاریخ کا حصہ ہیں۔ سڑک پر شور اور تیز رفتاری نے آہستہ آہستہ تاریخ کو پیر تلے رون ڈالا۔ چوک سے ذرا آگے بڑھ کر داتا صاحب کا مزار ہے۔ حضرت علی حجویری محبت، نیکی اور تہذیب کا پیغام لے کر یہاں آئے تھے۔ لاکھوں معتقد ہوئے۔ آج تک اس مرشد کے آستانے پر لوگ عقیدت سے حاضر ہوتے ہیں۔ داتا صاحب کے عقب میں مشہور امام بارگاہ کربلا گاہ میں شاہ ہے۔ رنجیت سنگھ نے عزاداری اور تعزیہ داری پر پابندی لگائی اور حکم کی خلاف ورزی کرنے پر سخت سزائیں مقرر کیں۔ بابا گامے شاہ نے اپنی عقیدت کا سلسلہ جاری رکھا، تعزیہ بھی نکالا اور ماتم بھی برپا کیا۔ لاہور کے حاکم رتن سنگھ کو یہ حکم عدولی کب برداشت تھی، اسے سزا ملی، بابا مارا پیٹا گیا اور قید کیا گیا، لیکن وہ رات حاکم شہر پر بھی بڑی کڑی گزری۔ صبح ہوتے ہی بابا گامے شاہ کو رہا کر دیا اور امام بارگاہ کی امداد کا اہتمام بھی کیا۔ کربلا گامے شاہ کی شہرت اور عقیدت یہاں سے پختہ ہوئی۔ گامے شاہ اپنی عقیدت کی اس مٹی میں خود پیوند ہے۔
اس دروازے سے تعارف ایک بات کا پتہ دیتا ہے کہ جس قدر تہذیب کا عمل توانا رہتا ہے اسی قدر افراد کی صلاحیتوں کو پنپنے کا موقع ملتا ہے۔